بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں الاؤ، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ گھر پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی، بے دم سی ہو کر بستر پر گر پڑی۔ اس رات میں نے اپنا تکیہ اپنے آنسوؤں سے بار بار بھگویا۔ میں ایسے روئی جیسے ساون کا بادل ٹوٹ کر برسا کرتا ہے۔ شاید میرے بس میں اس کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ گھر کے حالات اب آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ میاں سے ناراضگی مول لے کر ہم اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ بھی شاید امی سے اب جان چھڑانے کے چکر میں کسی بہانے کی تلاش میں تھا، کیونکہ امی کا دم خم اب ٹوٹ رہا تھا۔ پہلے والی رونقیں دم توڑنے لگی تھیں اور ابو کی ضمانت کے امکانات ختم ہو رہے تھے۔ سرخی پاؤڈر کی لیپا پوتی سے میاں جیسے خبیث لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ امی سے ان کے تعلقات کی جو نوعیت تھی وہ ایک خاص حد تک ایک خاص مدت تک ہی چل سکتی تھی۔ اب خود امی نے اسے اپنے جیسی کئی زہرہ جمالوں سے متعارف کروا دیا تھا، اور میاں نے کہ ایسے معاملات پر خوب دسترس رکھتا تھا۔ تعارف کو تعلقات اور پھر مراسم کی منزل تک لے جانے میں بڑی عجلت دکھائی تھی۔ وہ میدان حرص و ہوس کا پرانا اور منجھا ہوا شاہ سوار تھا۔ عورت کو، خصوصاً درمیانے طبقے کی ان عورتوں کو جو راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھ رہی ہوں، شیشے میں اتارنے کا فن اسے خوب آتا تھا۔ یہ عورتیں اس کا بہترین شکار ہوا کرتی تھیں۔ اس کی زندگی اسی کھیل میں گزری تھی۔ وہ بڑی مکاری سے، بڑی خباثت کے ساتھ اپنے متعارف کی کمزور نبض ڈھونڈتا اور اسے دبا کر اپنے گھنونے مقاصد کے لیے بروئے کار لے آتا۔ اس کھیل میں ماہر تھا وہ۔ زہرا کی بیٹی کے ہاتھوں اس کی درگت تو ایک بہانہ تھی۔ جب سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب نیاز محمد کے بچنے کے امکانات 50-50 بھی نہیں رہے اور گلچھڑے اڑانے کے چانسز بھی ختم ہو چلے، تو اس نے امی سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، کیونکہ صرف جسمانی مراسم تو اس کے زہرا جیسی نہ جانے کتنی عورتوں سے تھے۔ اسے کچھ اور بھی چاہیے تھا، حرام کی کمائی میں سے اپنا حصہ، روزانہ نئے نئے لوازمات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیا اور تازہ خون، جس کی امید کم از کم وہ اب اس گھر سے کبھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ میاں صاحب کا پتہ کٹا تو امی کو کسی اور میاں کی تلاش ہوئی، لیکن کھونے اور پانے کے درمیان کا وقفہ خاصا لمبا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ایسی عورتوں کو فصلی بٹیرے تو مل جاتے ہیں، مستقل یاری پالنے والے نہیں ملتے۔ اس درمیانی وقفے میں امی نے نہ تو اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ بدلا تھا اور نہ ہی ان کے لچھن بدلے۔ والد صاحب کو اچھی جیل کٹانے پر معمولی خرچ نہیں اٹھتا تھا۔ جیل سے متعلقہ حکام کی تمام جائز و ناجائز فرمائشیں پوری کرنی ہوتی تھیں، جس کے لیے بہرحال سرمایہ درکار تھا، ورنہ تو ملاقات ہی ناممکن بنا دی جاتی تھی۔ اب نوبت یہ آ چلی تھی کہ امی نے جمع پونجی خرچ کرنی شروع کر دی تھی، اور وہ سرمایہ بھی جو انہوں نے والد کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان سے چھپا کر الگ سے محفوظ رکھا ہوا تھا، استعمال میں لانا شروع کر دیا، کیونکہ والد کے مقدمے، عدالت، کچہری پر تو جو خرچ اٹھ رہا تھا وہ تو اٹھ ہی رہا تھا۔ خود امی کا ذاتی خرچ بھی نوابوں کی بیگمات سے کم ہرگز نہ تھا۔ نئے سے نیا میک اپ کا سامان، کپڑے، ساڑیاں، خوشبوئیں، دیگر علم غلم، ان کا ذاتی آرائش و زیبائش کا بل کسی فلم کی ہیروئن سے کم ہرگز نہ ہوگا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں آصف مجھے اگلے سیشن میں داخلہ لینے یا مزید تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ ساری رات یہی سوچ کر میری نسیں ٹوٹتی رہیں کہ میں اس کی توقعات پر پوری اتروں تو کیوں کر، اور اگر پوری نہ اتروں تو کیا اس کی محبت برقرار رہ سکے گی؟ ڈھلتی عمر کی طوائفوں کا سرمایہ حیات عموماً ان کی جوان چھوکریاں ہوتی ہیں۔ امی نے کھل کر کبھی اپنے طوائف ہونے کا اقرار نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی کوٹھا سجایا، لیکن ان کے لچھن مہذب طبقے کی طوائف زادیوں سے کم کبھی نہ تھے، اور ہمارا گھر بھی ہمیشہ ہی کوٹھی خانہ بنا رہا۔ اپنی دونوں بہنوں کے مقابلے میں جن کی بیٹیاں خوب نام اور دام کما رہی تھیں، امی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس لحاظ سے وہ بدقسمت رہیں کہ اپنی متاع حیات کو اپنے راستے پر نہ چلا سکیں، کیونکہ معاملہ مجھ سے شروع ہوتا تھا،
جب میں ہی ان کے جال میں نہ پھنسی تو عابدہ کیسے پھنستی؟ اس حد تک تو عابدہ ان کے ساتھ تھی کہ وہ اسے شمع انجمن بنائے رکھیں، لیکن یہ کہ کسی خلوت گاہ کو وہ روشن کرے، اس بات کے امکانات 0% بھی بظاہر نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے کبھی اس کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ سختی سے، نرمی سے، ڈانٹ سے، محبت سے، ہر طرح میں نے اس کے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ مشرقی لڑکی کا واحد سرمایہ اس کی پاکیزگی اور کنوارا پن ہے۔ اگر یہی نہ رہے تو وہ کوڑیوں کے مول بک جائے گی۔ ہماری کزنز کی مثال اس ضمن میں کافی تھی۔ میری تربیت تھی، خدا کا فضل تھا کہ اس نے ماں کے ساتھ گھومنے پھرنے یا پارٹیاں اڑانے سے تجاوز نہ کیا، اور ایسے گھناؤنے اور بیہودہ ماحول میں بھی اپنا دامن عصمت بچا کر رکھا، حالانکہ امی نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ دستور زمانہ کے مطابق امی کی نظریں بھی اب ہماری طرف ہی اٹھیں، لیکن میں نے تو جارحیت کی حد تک اور عابدہ نے زبانی کلامی ان کی بین السطور میں کی گئی ایسی کسی بات کا بھی فوراً منہ توڑ جواب دیا۔ وہ ہم سے اتنی امید ضرور رکھتی تھیں کہ ہم ان کی سربراہی میں کم از کم نوجوانوں کو بے وقوف تو بنا لیا کریں، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی اس حد تک بھی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ان حالات میں امی سے تعاون کی امید ابس دکھائی دیتی تھی، اور وہی ہوا۔ صبح جب میں نے ان پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میری طرف سے تم جاؤ جہنم میں، اور تمہاری ڈاکٹری بھی۔ ساری زندگی کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا، گھر کا اثاثہ بیچ بیچ کر تمہارے للے تللے پورے کر رہی ہوں، اب ماں کو بیچ دو کہیں۔ اری تو دوبارہ داخلے کا کہتی ہے، میرے پاس تیری مزید تعلیم کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں۔ میری طرف سے جہاں جی چاہے جا، منہ کالا کر۔ تھوڑی دیر تک سانس لینے کو وہ رکیں۔ لڑکی، میں کہہ دیتی ہوں نوکری کر لے کہیں، اپنا اور بہن کا پیٹ پال۔ میرے پاس تمہارے باپ کے خرچوں سے کچھ بچے گا تو دوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ غور سے سن لے، تو بڑی حاجن بنی پھرتی ہے، تو اپنی ذمہ داری پوری کر۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ تمہیں اور ہمیں سنبھالے گا، کما کر لا اور ہمیں کھلا۔ اتنا کہہ کر پیر پٹکتی وہ گھر سے چلی گئیں۔ امی نے تو فیصلہ دے دیا تھا، لیکن میں کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آصف کی خواہشات کا احترام میرے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ بغیر فیس کے مجھے کون کسی کالج یا اکیڈمی میں گھسنے دے گا؟ اور مجھ میں ایسا تھا کیا کہ کوئی ایسا کرے؟ یہی سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کسی فیصلے پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ 3 دن اور راتوں کے بعد بالآخر میں بدقسمتی سے ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ زندگی کے تمام فیصلے ٹھنڈے دل و دماغ سے شاید اس لیے بھی نہیں کیے جاتے کہ آدمی خود نہ ٹھنڈا پڑ جائے، کیونکہ انتظار خواہ فیصلے ہی کا ہو بڑا جان لیوا بن جاتا ہے۔ انسانی سائیکی میں کچھ ایسے منہ زور، سر پھرے اور لاؤبالی لمحے بھی آتے ہیں جن میں صدیوں کی قوت بند ہوتی ہے۔ ان لمحوں میں آدمی جو سوچتا ہے، کہتا ہے، کر گزرتا ہے، انجام سے بالکل لاپرواہ ہو کر، ماحول اور اطراف سے بالکل بےگانہ ہو کر۔ یہ بڑے عجیب و غریب فیصلے ہوتے ہیں۔ یا تو آدمی فضاؤں میں اڑنے لگتا ہے، یا پھر تحت الثری کی گہرائیوں میں بھی اسے پناہ نصیب نہیں ہوتی، اور وہ ناکامیوں اور ضلالتوں کے آخری مدارج کو چھونے لگتا ہے۔ وہ بھی شاید ایسا ہی کوئی منحوس لمحہ ہوگا جب میں نے ماں کے چیلنج کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور خود سے کہا، نجمہ بیگم، تم ڈاکٹری اور آصف کے لیے نہیں بنی، تمہاری قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے، اور خیریت اسی میں ہے کہ نصیب کے لکھے پر ساد کرو کہ تمہاری بغاوت ان آسمانی فیصلوں پر ذرا برابر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ 3 دن تک سوچ و وچار کرنے کے بعد بالآخر ایک روز جھنجھلا کر میں نے ایک اخبار میں چھپے اشتہار کے مطابق نرسنگ میں داخلہ لے لیا۔ میں نصیبوں جلی ڈاکٹر بننے چلی تھی اور نرس بن گئی۔ میرے FSC کے نمبر، مطالعہ، قد بت، جسمانی صحت، علمیت، کس کس کو کہاں کہاں رد کیا جاتا، فوراً داخلہ مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں گھر سے ہاسٹل پہنچ گئی، جہاں بدبختیاں، سیاہکاریاں اپنا بھیانک جبڑا کھولے نہ جانے کب سے باہیں پھیلائے میری منتظر تھیں۔ سب مجھ سے یوں ملیں جیسے صدیوں کے بچھڑے ایک دوسرے کو ملا کرتے ہیں۔ تضادات کی جس صلیب پر حالات نے مجھے شکار کیا تھا، وہاں مجھے یہ گیان ضرور حاصل ہو گیا کہ زندگی کے وہ انگور
جو 100 بار اچھلنے کودنے پر ہمارے ہاتھ نہیں آتے، اگر ہمارے منہ میں آ بھی جائیں تو ان کا ذائقہ نہیں بدل سکتا، وہ کھٹے ہی رہتے ہیں۔ عملی زندگی کا سچ کتابوں کے سچ سے بالکل الگ کسی چیز کا نام ہے۔ میرے اعزازات، درجہ اول کی سندیں، اسکول و کالج کے انعامات، کوئی مدارج نہیں تھے کہ میں ان کو پھلانگتی منزل تک جا پہنچوں۔ یہ تو منزلوں کے سراب تھے۔ آصف کی محبت جو مجھے ملی تھی یوں ہی نہیں مل گئی تھی، اس کی تلاش میں نے بڑی آبلا پائی کی تھی، بڑی صحرا نوردی کی تھی، بڑے ٹیڑے میڑے الجھے ہوئے پیچیدہ اور نوکدار پتھروں والے راستوں پر ننگے پاؤں گھومی تھی۔ اگر 1-2 سال کو مجھے راستے کے کسی موڑ پر صحرا کے کسی کونے میں آصف کی رفاقت میسر آ ہی گئی تھی تو اس کی حیثیت اس نخلستان سے زیادہ ہرگز نہ تھی جہاں پل بھر کو یا گھنٹے 2 گھنٹے یا 2-4 روز تک سستا کر مسافر سانس لے لیا کرتے ہیں۔ زندگی کے صحرائے عظیم میں بھٹکتے ہوئے اگر کہیں کوئی کنواں پھوٹ ہی پڑے، پتھریلی زمین سے اگر پانی نکل ہی آئے تو اس کی حیثیت کو دائمی مان لینا بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ کنویں کچھ وقت کے بعد خود بخود خشک ہو جاتے ہیں کہ یہی قانون قدرت ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اور نجمہ نے اس پر ساد کیا، لبیک کہا، آمن و صدقن کی صدا دی کہ مکافات عمل سے فرار کب ممکن ہے۔ میں نے سوچا میں آصف کے قابل نہیں ہوں۔ محبت صرف اپنی آرزوؤں کی تکمیل کا نام نہیں، پھیلا ہوا ہاتھ نہیں کہ گزرنے والا اس پر خیرات کی 58 رکھتے گزر جائیں۔ چاہے جانے کی آرزو رکھنا الگ چیز ہے اور چاہنا بالکل الگ شے۔ میں نامطلوبی کی مہر بن کر کب تک آصف سے چمٹی رہتی؟ میں نے سوچا کیوں نہ خود کو اس پر نچھاور کر کے اپنی محبت کو عظمت کا روپ دے لوں کہ جب کبھی کھونے کا پچھتاوا مجھے رلائے تو خود کو طفل تسلی دینے کے لیے میرے پاس کم از کم قربانی کا ڈھکوسلا تو موجود ہو۔ یہ معمولی میثاق نہیں تھا جو میں خود سے کرنے جا رہی تھی، مجھے خود سے بڑی طویل جنگ لڑنا پڑی۔ ہیرے کا کشتہ کھرل کرنا من مارنے سے آسان ہے، اپنا اندر مارنے کے لیے، اپنے زہر کو خود چوسنے کے لیے بڑا جگرا، بڑا ظرف درکار ہوتا ہے، جو الحمدللہ میرے پاس تھا۔ میں نے آصف کی دنیا سے نکل جانے کا بے رحمانہ فیصلہ خود پر 10 کمانڈنٹس کی طرح نافذ کر دیا اور خود سے عہد کیا کہ کبھی ڈگمگاؤں گی نہیں۔ اس کی زندگی میں زہر گھولنے کا تصور ہی میرے لیے اندوہناک تھا۔ اس فیصلے پر ثابت قدم رہنے کے لیے میں نے خود سے بڑی لمبی جنگ لڑی۔ آصف کے خطوط آتے، پیغامات ملتے، پیار بھری دھمکیاں موصول ہوتیں۔ وہ مجھے اپنے وعدے یاد دلاتا، مجھ سے کہتا تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، میں تمہیں پاتال کی تہ سے ڈھونڈ نکالوں گا، تم بھاگ کر دکھاؤ تو صحیح۔ فرزانہ لکھتی، باجی خدا کے لیے ایسا ظالمانہ فیصلہ نہ کیجیے، یہ یک طرفہ کاروائی ہے، بھیا کا انتظار کر لیجئے، آپ سکون کیسے پائیں گی؟ نہیں، یہ ظلم ہے، یہ خودکشی ہے، خود کو مارنے کے لیے آپ نے بڑا اذیت ناک راستہ اپنایا ہے۔ لیکن میں خاموش رہی، میں نے کسی کو کسی خط کا، کسی بات کا جواب نہ دیا۔ اس روز اس کے بچپن کا ایک دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا ہاسٹل ملنے آ گیا۔ جب چپڑاسی کسی عزیز صاحب کے نام کی چٹ لایا تو میں حیران رہ گئی، پھر مجھے اس کا نام یاد آ گیا۔ میں نے اس چٹ کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا، میں آپ کو نہیں جانتی، لیکن وہ ملنے پر بضد رہا۔ اس نے میری میٹرن کی منت سماجت کر کے مجھے دفتر میں ملاقات کے لیے آمادہ کر لیا۔ باجی خدا کے لیے اتنی کٹھور نہ بنیے، اتنی سنگ دلی آصف کو مار ڈالے گی۔ آپ 2 زندگیاں ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ مسٹر، میں کسی کو نہیں جانتی، چلے جائیے اور خدا کے لیے آئندہ کبھی مجھ سے ملاقات کرنے نہ آئیے، سب سے کہہ دیجئے کہ نجمہ مر گئی۔ اور اس کا اگلا جواب سنے بغیر میں بھاگتی ہوئی دفتر سے باہر نکل گئی۔ حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ اب مجھ میں نہیں رہا تھا۔ وہ رات میں نے سسکیاں لے لے کر گزاری۔ میں نے رو رو کر خدا کے حضور التجائیں کی کہ مولا مجھ پر رحم کر، اگر میں اپنے وعدے سے ہٹ گئی تو بہن کی زندگی کو روگ لگ جائے گا۔
کم از کم مجھے اپنی بہن کو بچانے کے لیے ہی ہمت اور استقامت عطا فرما دے۔ اور جس روز مجھے آصف کا وہ خط ملا جس میں لکھا تھا، بے وفا، دغاباز، مجھے تو یورپ اور امریکہ کی چکا چوند بھی متاثر نہ کر سکی، میرا تو حوصلہ بڑی بڑی کافر ادا فاحشہ عورتوں کے سامنے بھی نہ ٹوٹا، اور تم نے اتنی جلدی سب کچھ بھلا دیا۔ جس روز تم اس کالے جادو کے چکر سے نکلو گی تب دیکھنا کیا ہوگا۔ اور ہاں، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں، تمہارے بغیر بھی زندہ رہنا آتا ہے مجھے، دیکھ لینا میں مروں گا نہیں، جی کے دکھاؤں گا تمہیں۔ میں نے خط پڑھا اور اپنے پائمال اور شکستہ روح کے کھنڈرات پر بیٹھ کر خود پر مسکرا دی۔ میں نے اپنا عہد پورا کر دیا تھا، آصف کو اپنی جھوٹی بے وفائی کا یقین دلا دیا تھا۔ اس روز میری حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی، میں خود بخود کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رو دیتی۔ اللہ، ایسی بے بسی بھی کسی کا مقدر نہ ہو، کوئی یوں کسی سے مل کر نہ بچھڑے۔ یہ سچ ہے کہ جدائی سے موت نہیں آتی، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ جدا ہو کر جیا بھی نہیں جاتا۔ میری ملازمت پر اگر کسی کو خوشی ہوئی تھی تو وہ واحد ہستی میری ماں تھی۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ میری ماں کو نرسوں سے متعلق خاصی خوش فہمی رہی تھی۔ اس کا خیال یہی تھا کہ یہ نرسیں کم اور فاحشائیں زیادہ ہوتی ہیں، سفید لباسوں کے نیچے اپنے سیاہ اور گناہ گار سراپے چھپائے پھرتی ہیں۔ کب تک میں ان سب کے درمیان رہ کر خود کو ان کے رنگ میں رنگنے سے بچا سکوں گی؟ کبھی نہ کبھی تو بالآخر مجھے ہتھیار ڈالنے ہی ہوں گے۔ اپنے زوم میں میری ماں کسی حد تک سچی بھی تھی۔ پہلے 4-5 ماہ دوران ٹریننگ ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمام افواہیں جو اس مقدس پیشے سے متعلق لوگوں میں پرورش پا رہی ہیں کافی حد تک سچی ہیں۔ دیہات کی معصوم لڑکیوں کو شیطان عورتوں کا روپ دھارنے میں یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ یہ تو گناہوں کی ایسی کال کوٹھری تھی کہ جو بھی اس میں ایک دفعہ پھنستا پھر وہ سیاہ ہو کر ہی باہر آتا تھا۔ پراسرار لوگوں، مکروہ شکل عورتوں کی آمد و رفت کا مطلب مجھے جلد ہی سمجھ آنے لگا۔ ہاسٹل کے باہر شام گئے کار آ کر ٹھہرتی اور میری کوئی کورس فیلو چپ چاپ ایک کونے سے برآمد ہو کر اس میں بیٹھ کر چل دیتی۔ یہاں کے چپڑاسی، چوکیدار سب شیطان کے چیلے تھے، لیکن شیطانوں کی یہ منڈلی بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ انہوں نے پہلے پہل مجھ پر بڑے دل فریب اور خوبصورت جال پھینکے، جس میں ایسی کشش تھی کہ مچھلی خود بخود ان کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ ان کے کانٹے سے لگے شکار پر کسی مچھلی کا ناچ جھپٹنا اچنبے کی بات تو تھی، لیکن ناممکن ہرگز نہ تھی۔ میں نے ان تقدس مآب آدمزادیوں کو بھی دیکھا تھا جن کے بالوں میں کھچڑی پک رہی تھی، جو کنواریاں تھیں اور اپنے کنبوں کو پالنے کے لیے جنہوں نے یہ مقدس پیشہ اپنایا تھا۔ ان کی پاک دامنی کی قسمیں فرشتے بھی کھاتے تھے۔ جن راستوں میں وہ گزرتیں، میلی نظریں بھی جھک کر ان کے حضور نذرانہ عقیدت گزارتیں، وہ صحیح معنوں میں اس عظیم پیشے کی آبرو تھیں۔ میرا واسطہ ان ہوازادیوں سے بھی رہا جن کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، لیکن جو جنسیت کی مکروہ ترین تصویریں بنی گھوم رہی تھیں۔ ان کے بظاہر معصوم چہرے بھی اپنے پر لکھی دعوت گناہ نہ چھپا سکتے۔ وہ وظیفہ خوار نرسیں تھیں اور شہر کے امیر ترین ڈاکٹروں سے زیادہ کماتی تھیں، اور یہی توقع میری ماں کو مجھ سے تھی۔ فلاں نرس دیکھ لو، گھر پر VCR رکھا ہے، فلاں نے کس ٹھاٹ سے اپنی بہن کو بیاہا ہے، فلاں نے اپنا مکان خریدا ہے۔ لیکن میں نے ایسے فکرے ہمیشہ اس کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دیے کہ یہ میری ماں کی فطرت تھی، اور انسانی فطرت جبلت کی طرح کبھی بدلتی نہیں۔ کتے کی دم جتنے سال جی چاہے نلکی میں رکھیے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ حالات و واقعات نے ہمیں ایسی ایسی پٹخیاں دی تھیں کہ اگر عقل یا شرم نام کی کسی بھی چیز سے والدہ کی آشنائی ہوتی تو وہ تائب ہو جاتیں، لیکن ان کی فرعونیت تو بڑھتی ہی گئی۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ جواری یاد آتے تھے جو زندگی بھر کی جمع پونجی محض اس امید پر لوٹا دیتے ہیں کہ شاید اگلا داؤ ان کی پچھلی گئی ہوئی رقم واپس لوٹا دے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ 100 روپیہ کر کے وہ لاکھوں روپے ہار جاتے ہیں اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہ شیطان کا کمال ہے کہ وہ اپنے راستے کے مسافروں کو ہوس کی ایسی چاٹ لگا دیتا ہے کہ پھر مرتے دم تک وہ اس کے اسیر رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب جیل میں قید کاٹ رہے تھے
ان پر لگے الزامات سچ ثابت ہو چکے تھے۔ میری والدہ نے اپنی مختلف بھانجیوں بھتیجیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں تک رسائی حاصل کی تھی، لیکن کسی نے اپنا دامن نہ پکڑوایا، وہ بھی منجے ہوئے کھلاڑی تھے۔ امی کی بھیجی گئی ہر بھانجی اور بھتیجی کو وہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے، ان کی اداؤں پر فریفتہ ہونے کی اداکاری کرتے، امی کی توقعات کے مطابق ان سے اپنے پہلو گرماتے، اس کے عوض چھوٹے موٹے ناجائز کام بھی امی ان سے لے لیا کرتیں، تحائف بھی وصول ہوتے، لیکن جب کبھی ابو کا ذکر ہوتا تو وہ اسے بڑا خطرناک مسئلہ کہہ کر معذرت کر لیا کرتے، لیکن امی نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ہارتے ہوئے جواری کی طرح ابھی تک داؤ لگا رہی تھیں۔ اس روز انہوں نے اچانک میری سماعت پر یہ کہہ کر دھماکہ کیا کہ انہوں نے بڑی منت سماجت کے بعد میاں جی کو گھر آنے پر رضامند کر لیا ہے، بڑی معافیاں مانگ کر سرکار کو منایا ہے، وہ تو آنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے بتایا کہ نجمہ دفع ہو گئی ہے، اب یہاں نہیں رہتی، تب کہیں جا کر آنے کو راضی ہوئے۔ یہ بات انہوں نے عابدہ سے کہی تھی، لیکن میرے کانوں تک پہنچی تو جیسے میرے کلیجے پر چھری سی چل گئی۔ کیا تاریخ پھر خود کو دہرائے گی؟ پھر وہی گھناؤنا کھیل یہاں شروع ہونے والا ہے؟ میری سب محنتیں قربانیاں کیا اکارت جائیں گی؟ لیکن میرے سوچنے یا کڑنے کی نہ تو فلک کو پرواہ تھی نہ زمین کے باسیوں کو۔ ایک روز مجھے عابدہ نے بتایا کہ پچھلے بدھ کو میاں گھر آیا تھا اور اگلے بدھ تک ابو ضمانت پر باہر آ جائیں گے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مل ملا کر ابو کے کیس کی فائل ہی غائب کروا دے گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ بڑا خطرناک شخص تھا، خدا جانے کتنے لمبے ہاتھ تھے اس کے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک روز امی نے نیاز محمد کی آمد کا اعلان کر دیا اور شام کو ابو گھر آ گئے۔ انہوں نے باری باری ہمیں گلے لگا کر ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا اور یقین دلایا کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ دنوں میں گھر کے حالات بدل کر رکھ دیں گے، کیونکہ میاں جی کے ہوتے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی تک ان کی ذہنیت نہیں بدلی تھی، ان کے لچھن وہی تھے۔ میں کٹ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے تو میں کبھی کبھار گھر بھی آ جایا کرتی تھی۔ جب ابو اور میاں کی واپسی ہوئی تو میں نے اپنی آمد و رفت میں بہت کمی کر دی۔ ایک عابدہ کی فکر مجھے کھائی جاتی تھی۔ اس نے ایف اے میں داخلہ لیا ہوا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کسی روز خدا نہ کرے وہ بھٹک نہ جائے، لیکن اس نے اپنے کردار اور عمل سے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس نے میری بات کو پلے باندھا ہے اور کبھی غلط راستہ نہیں اپنائے گی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس نے اگر امی کا راستہ اپنایا تو میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ اب میرے پاس زندہ رہنے کے لیے اور کوئی بہانہ باقی نہیں بچا۔ لیکن عابدہ نے جو کہا کر کے دکھایا۔ وہ گندے تالاب میں کنول کے مقدس پھول کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے گی۔ 1.5 سال کا عرصہ بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران امی نے نیا شگوفہ چھوڑا۔ بیٹی، تم نرسنگ میں باہر چلی جاؤ، یہاں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ تنخواہ سے تو تمہاری اکیلی زندگی بھی مشکل سے گزرے گی۔ آپ میری زندگی کی فکر نہ کیا کریں، جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ میں نے جل بھن کر جواب دیا، تیری مرضی ہے بیٹی، پہلے تو نے کون سی میری کوئی بات مانی ہے؟ انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ان دنوں آئے روز نرسیں مڈل ایسٹ کے ممالک میں نوکری کے لیے جاتی رہتی تھیں اور حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر کئی ادارے سلسلے میں سرگرم عمل تھے، لیکن میں نے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہ کیا، کیونکہ عابدہ کو کسی منزل تک پہنچا ہوا دیکھے بغیر اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق رینگ رہی تھی۔ ایک روز جب میں ڈیوٹی ختم کر کے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں پہنچی تو ایک خط میرے نام آیا پڑا تھا۔ میں نے بے تابی سے لفافہ چاک کیا، کیونکہ تحریر عابدہ کی تھی۔ باجی، اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ پر جو کچھ گزرے گی اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی ہوں۔ آپ مجھے بے شرم، بے حیا، بے وفا بہت کچھ کہیں گی، لیکن خدارا پہلے میرا کیس سن لیجئے، اس کے بعد مجھ پر کوئی دفعہ لگائیے۔ باجی، میں نے آج تک کئی معاملات آپ سے محض اس لیے چھپا رکھے تھے کہ میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنی ایسی عظیم بہن کو، جس نے صرف میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، مزید کوئی دکھ پہنچاؤں۔
کاش میں آپ کی طرح مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنے کی جرت رکھتی۔ باجی، شاید آپ نہیں جانتی کہ امی نے میاں جی کے توسط سے میرا رشتہ 1 کروڑ پتی رنڈوے کے ساتھ کرنے کی حامی بھری تھی، اور اس سلسلے میں میاں سے خاصی رقم بھی وصول کر چکی تھیں۔ یہ ایک بوڑھا زمیندار ہے جس کا مشغلہ ہم جیسی لڑکیوں کو بیویاں بنانا اور مروا دینا یا طلاق دے دینا ہے۔ اشفاق سے میری آشنائی 1 سال پرانی ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ آپ کی یہ گناہ گار بہن اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھی کہ اس کا محبوب نہ صرف اس پر جان دینے والا بلکہ اس کے لیے ہر مقابلے پر ڈٹ جانے والا بھی ہے۔ اشفاق اپنے پڑھے لکھے والدین کا اکلوتا بیٹا اور بزنس مین ہے۔ اس کے گھر والوں کو اس پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا مجھے آپ پر ہے۔ میں نے ان تمام حالات کا ذکر اس سے کیا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے اس گندے ماحول سے نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے ہی بی اے کی ضد پکڑ رکھی تھی۔ باجی، وہ مجھے اپنے والد کے پاس لے گیا۔ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے میری ساری رام کہانی سن کر کہا کہ بیٹی پہلے اچھی طرح سوچ لو، یہ معمولی فیصلہ نہیں۔ میں نے ان کے بضد ہونے پر بار بار سوچا اور اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ انہوں نے مقامی مجسٹریٹ کے روبرو میرا بیان قلم بند کروایا اور بڑے پروکار طریقے سے اپنے گاؤں لے جا کر اشفاق کا اور میرا نکاح کر دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اب اسی گاؤں میں حالات کے سدھرنے تک قیام کریں گے، پھر ہم دوسرے شہر منتقل ہو جائیں گے۔ میری کہانی کی صداقت کا ثبوت صرف یہ ہے کہ باجی، میں آپ کو اپنا ایڈریس لکھ رہی ہوں تاکہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی بہن کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح۔ باجی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، صرف یہ جان کر کہ آپ کی طرح میں حالات کا مقابلہ نہ کر پاتی اور جیتے جی مر جاتی۔ آخر میں اپنی چھوٹی بہن کی التجا بھی سن لیں۔ مجھے اپنے ہاتھ سے بے شک زہر دے دینا، لیکن خدا کے لیے ابھی امی یا ابو کو میرا ایڈریس نہ دیں۔ اشفاق اور اس کے گھر والے بھی میری طرح بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کرے زندگی میں مجھے کوئی ایسا موقع میسر آ جائے کہ میں آپ کے احسانات کا کچھ بدلہ تو اتار سکوں۔ معافی کی خواستگار، آپ کی نالائق بہن عابدہ۔ عابدہ کا خط پڑھ کر نہ تو مجھے خوشی ہوئی نہ ہی دکھ پہنچا۔ وہ ابھی اتنی ہوشیار نہیں ہوئی تھی کہ کسی صحیح نیت کا اندازہ کر سکتی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن فی الوقت میں نے اس مسئلے پر خاموشی رہنا مناسب سمجھا اور اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھا۔ اگر وہ سب کچھ صحیح تھا جو عابدہ نے لکھا تو وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی، اور اللہ میری محنتیں راس لے آیا تھا۔ میں نے خط پر لکھا ایڈریس اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور خط جلا کر ضائع کر دیا۔ دوسرے ہی روز امی ہاسٹل آن دھمکی، کچھ عابدہ کی خبر بھی ہے؟ انہوں نے چھٹتے ہی کہا، میرا خیال ہے اس بات کا جواب بھی آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، وہ چھنال پچھلے 4 روز سے غائب ہے۔ امی غصے سے کھول رہی تھیں۔ اور آپ آج میرے پاس تشریف لا رہی ہیں؟ میں نے اپنے لہجے کی کاٹ میں کمی نہ آنے دی۔ میں نے سمجھا شاید کہیں، جی ہاں، آپ کو اس سے زیادہ سمجھ بھی کیا آ سکتی تھی، لیکن آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ تو دادی مرحومہ کی نہیں، آپ کی تربیت یافتہ ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے بیٹی، میرے تو نصیب پھوٹ گئے، تم نے کبھی مجھے ماں نہ سمجھا اور وہ مجھے چھوڑ کر کسی یار کے ساتھ منہ کالا کر گئی۔ انہوں نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تم تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی۔ خیر، میں بھی ملک دین محمد کی بیٹی ہوں، اڑا لے 4 دن گل چھرے، یہ لڈوؤں کی یاریاں 4 دن ہی کی ہوتی ہیں۔ جس روز یار کا دل بھر گیا وہ دھکے دے کر نکال دے گا، اور میرے لیے تو وہ مر چکی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اچھا، خدا کے لیے یہاں روئیے دھوئیے مت، کیوں تماشا دکھائیں گی سب کو؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ وہ غصے میں مجھے بد دعائیں دیتی باہر نکل گئیں۔ دروازے تک میں انہیں چھوڑنے آئی تو یہ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا کہ باہر ایک کار میں میاں جی پچھلی سیٹ پر بیٹھا میری ماں کا منتظر تھا۔ امی اطمینان سے دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنے طرز عمل سے امی کے لیے قطعاً شک کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، اور یوں بھی انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میں ان کے متعلق کیا نظریات رکھتی ہوں۔
لیکن ایک خوف دامنگیر ہونے لگا، کہیں میاں جیسا شیطان اس مسئلے میں مداخلت نہ کرے۔ مجھے امی کے جانے کے بعد دھڑکا لگا رہا۔ شام کو ڈیوٹی آف ہونے کے بعد میں گھر آئی، جہاں چنڈال چوکڑی جمی ہوئی تھی۔ وہ لوگ آبدہ کی گمشدگی پر بحث کر رہے تھے۔ آبدہ کی عقل پر میں اش کر اٹھی۔ اس نے اس معاملے کی ہوا مجھے ہی نہیں، گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اصل میں تھی ہی بہت سمجھدار لڑکی۔ جس روز میں نے امی کے ساتھ پہلی جھڑپ لی تھی اور ان کے نوجوان دوستوں کو اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا، اس روز کے بعد اس کے رویے میں یکسر تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے مستقبل کے لیے اسی دن سے منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔